آپ دی عمر مبارک ہوئی 7 سال، کنی 7 سال جدو عمر مبارک ہوئی نا، آپ دی اکھاں وچ لال رنگ دے ڈورے، اکھاں لالی آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے کوشش کی تھی کہ ظاہر ہے انہوں حضور دے والدین دا سایہ تے اٹھ گیا ہے تے میں کیوں نہ حکیمہ طبیباں ڈاکٹر نوں آپ علاج کراواں، حالانکہ آپ بوڑھے ہو چکے سن، لیکن پھر بھی آپ نے کسی نے دسیا کہ اوکاز دے بازار اوتھے ایک راہب رہندا ہے، یہودی رہندا ہے، او جنوں دم کر دے نا وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس واسطے اتھے لے جاؤ، او دے کولو دم کراؤ، اے حکیمہ طبیباں دے وس دی روگ نہیں، انہاں کولو ٹھیک نہیں ہونا۔ آپ نے سوچیا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لینے، حکیمہ طبیباں کو تو لے جاندے ہی رہے ہیں، اتھے بھی لے جانے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عبد المطلب لے کے اوکاز محلے دے وچ جدوں پہنچے، اوکاز دے بازار وچ پہنچے، اتھے جیڑا بھی راہب دا جناب وہ ہے اور دی عبادت گاہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نہیں آیا، دوجی واری کھٹکھٹایا، باہر نہیں آیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا متولی کعبہ عبد المطلب کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سنیا ہے بندہ جنوں دم کردا ہے اور ٹھیک ہو جاندا ہے، اس واسطے ہے میرا پوتا ہے، اودی اکھاں وچ لال ڈورے نے، میں چاہنا اے کولو دم کرا لواں۔ انہاں کیا گل تے ٹھیک ہے، جنوں بھی دم کردا ہے وہ تندرست ہو جاندا ہے، صحیح ہو جاندا ہے، لیکن یہ بندہ تے موجی جہا ہے، دل کرے باہر آوے، دل کرے کئی مہینے باہر ہی نہیں آتا، سرکار ہن پتہ نہیں انہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، تیجی واری کھڑکا کے ویکھ لینے، آ گیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے واپس چلے جائیں گے۔ جب تیجی واری دروازہ کھٹکھٹایا اور راہب دوڑتا ہویا اپنے دروازے دے باہر آ گیا، آ کے سرکار نو ویندا ہے، کدے عبد المطلب نو دا دیدار کردا ہے، کدے سرکار ول ویندا ہے، کدے عبد المطلب ول ویندا ہے۔ انہیں کہا جی کیویں آئے ہو؟ وہ بندے کہنے لگے پہلے تو وہ دس بھی تینوں اسی سدنے ہیں تے تو آندا نہیں، آج جدو تینوں سدیا تے فوری باہر نکل آئے، کی گل ہے؟ انہیں کہا میرے عبادت خانے چ زلزلہ آ گیا سی، جے میں باہر نہ آندا تے وہ سارا عبادت خانہ ہی ڈگ جانا سی، میں تے جان بچانے واسطے باہر آیا تے باہر آیا تے میں ویکھیا عبد المطلب دے نال اے کون ہے تے میں تے انہاں نوں پہلی نظر ہی پہچان گیا۔ عبد المطلب کون نے؟ جناب عبد المطلب فرماندے نے اے میرا پوتا ہے، اے دا نام محمد ہے۔ انہاں کہا ٹھہر جاؤ، اے صرف تہاڈا ہی پوترا نہیں بلکہ رب دا نبی ہے، ٹھہر جاؤ مینوں موقع دو، میں ذرا ہنے باہر آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اندر گیا، اندر جا کے اپنی کتاب چوک کے لے آیا، نالے کدے کتاب دے ورکے تھل کے پڑھدا ہے، کدے سرکار دا چہرہ ویندا ہے، پھر کتاب پڑھدا ہے، پھر سرکار دا چہرہ ویندا ہے، پھر کتاب پڑھدا ہے، پھر سرکار دا چہرہ ویندا ہے، پھر کتاب رکھ کے آیا، سرکار دے قدماں وچ آ کے ڈگ پیا تے کہندا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا، کیا چاہے جی فضل دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، مل گئے مصطفیٰ، کیا چاہیے جی مل گئے۔ ہن راہب کہندا ہے کہ صرف تہاڈا ہی پوترا نہیں ہے، رب تعالیٰ دا آخری نبی ہے، سارے نبیاں دا سردار ہے،
اے عبد المطلب ذرا جلدی لے جاؤ انہاں گھر لے جاؤ، یہودی انہاں دی جان دے دشمن نے، عیسائی انہاں دی جان دے دشمن نے، انہوں وی کدھر انہاں نقصان پہنچا دین، جلدی جلدی لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا گھر تے میں لے ہی جاؤں گا، میں متولی کعبہ کدی مجال ہے جڑا نیڑے آوے، لیکن ایک کام کر جڑے میں کام آیا میرا ذرا کام تے کر دے۔ انہوں نے کہا جناب دسو کی چاندے ہو، کی گل ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا دیکھ رہے ہیں نا میرا پوتا ہے تے ہے بڑی شان والا، لیکن انہاں دی اکھاں وچ لال لال جے ڈورے نے، تے میں حکیماں طبیباں ڈاکٹراں حکیماں ساریاں نو چیک کرایا ہے، ساریاں دوائیاں بھی استعمال کیتیاں نے، لیکن اکھاں دی لال ڈوری ختم نہیں ہو رہی، بس تو یہ ختم کر دے، تیرے کول تے میں دم کران آیا تے میں لے جاؤں گا۔ ہن وہ راہب کہندا ہے، وہ قاض بازار دے وچ رہن والا، انہوں نے کہا عبد المطلب تسی ایویں حکیماں طبیباں کول پھردے ہو، اے دی دوا اے دا علاج تے خود تواڈے اس پوترے اور نبیاں دے سردار دے کول موجود ہے، تسی ذرا کر کے دے دیکھو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کرنا کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب انہاں دا لعاب دہن کڈو، انہاں دی اکھاں تے لاؤ، جے تندرست ہو جان اکھاں تے پھر من لیا جے رب دا آخری نبی تہاڈا پوتر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن لگا گیا، جناب اکھاں دے وچ لگایا، اکھاں تو لالی فوری ختم ہو گئی۔ جدو اکھاں دی لالی ختم ہوئی جناب عبد المطلب نے سرکار نو نال لیا، لے کے ٹرن لگے، ہن راہب اگے آگے کرو گیا، انہوں نے کہا جناب اینی جلدی بھی کیے جان دی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جے جان لگنے آتے جان نہیں دیندا تے ویسے کہنا جلدی لے جاؤ یہود و نصارا کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ انہوں نے کہا جناب مینوں رج کے دیدار کر لین دیو، میں نے اس واسطے روکنا، اس آخری نبی دا دیدار مینوں اپنے زندگی دے وچ ہو گیا، میں کہنا ذرا رج کے ویکھ تے لواں کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ساری عمر گزار کے پائے ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائے ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا چل ٹھیک ہے ہن تو ویکھ لیا رج کے سانو جان دے۔ انہیں کہا جناب جان تو پہلے سنتا لو میں دم وچ پڑھدا کی ہاں، یہ جڑا دم میں کرنا وہ دے میں کے پڑھ کے پھوک مارنا؟ آپ نے فرمایا چل پھر وہ دس دے۔ انہیں کیا قسم رب ذوالجلال دی میں جنوں بھی دم کرنا صرف ایک کوئی گل کہنا ہے کہ یا اللہ اپنے آخری نبی دے صدقے شفا عطا فرما، اینا دے نام دے صدقے تے لوگاں نو شفاواں ملدیاں نے، تسی میرے کولو دم کران آئے ہو، اے تہاڈا پوترا بڑی شان والا ہے، نبیاں دا سردار ہے۔ جناب عبد المطلب سرکار نو لے کے واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب دے کول سرکار رہندے نے، بڑا خیال رکھتے ہیں حضرت عبد المطلب، چونکہ والدین دا سایہ اٹھ گیا، لیکن حضرت عبد المطلب دی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، بعض نے کہا 95 سال، بعض نے لکھا اس تو بھی زیادہ عمر ہو گئی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹیاں نو بلایا، ابو لہب موجود ہے، امیر حمزہ موجود نے، حضرت ابو طالب موجود نے، زبیر موجود نے، سارے نو بلایا۔ انہیں کہا دیکھو میرا نہیں پتا میں کنے عرصے ہور زندہ رہنا ہے، لیکن اے تہاڈا بھتیجا ہے، میرا پوتا ہے تے ہے بڑی شان والا، اے سرکار دے بچپن دے واقعات میں سنا رہے ہیں تے تہاڈے چوں کیڑا ہے جڑا ہے ذمہ داری لوے میرے تو بعد انہاں نو اپنے کول رکھے۔ ابو لہب مالدار بھی سی، سردار بھی سی۔ ابو لہب نے کہا کہ ابا جی یہ تسی میرے والے انہاں نو کر دیو تے میں انہاں دا بڑا خیال رکھاں گا، میرے کول مال دولت بھی ہے، کمی بھی کسے شے دی نہیں۔
تے میں انہاں دا خیال رکھاں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں ابو لہب تیری طبیعت وچ سختی ہے تے اے میرا پوترا سختی برداشت کر سکدا، بلکہ اے سختی دے قابل ہی نہیں، تینوں میں دے سکدا نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کی تھی حضور مینوں دے دیو، فرمایا تو شکار تے چلا جانا ہے، سارا دن شکار کھیڑنا ہے، شام نو واپس آنا ہے، پھر انہاں دا خیال کون رکھے گا؟ اے میں انہاں نو دیواں گا جڑا ہر ویلے اپنی نظراں دے سامنے رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک چکے 7 سال تو اوپر ہو گئی ہے۔ آپ نے عرض کی تھی دادا جان اگر اجازت ہوئے تھے میں بھی چوز کر سکنا، میں اپنی مرضی بھی کر سکنا کہ میں کدے کول رہنا ہے۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے فرمایا اے میرے بیٹے اس تو زیادہ اور اچھی گل کیڑی ہے، تینویں نہ جو کیڑا پسند ہے کدے کول رہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ابو طالب دی گود وچ بیٹھ گئے، مولا علی شیر خدا دے والد محترم انہاں دی گود وچ بیٹھ گئے۔ عرض کی تھی دادا جان میں ابو طالب کو سیف بھی رہاں گا تے خوش بھی رہاں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے مینوں بھی ابو طالب تے یہی امید ہے اے تیرا پورا خیال رکھیں گے۔ حضرت عبد المطلب دا سایہ بھی اٹھ گیا، ہن ابو طالب اپنے نال نہ رکھ دینے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، علاج معالجے کرائے ٹھیک نہیں ہویا، لیکن ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نال ہوندے سن عجیب واقعات ویکھدے سن۔ ابو طالب نے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ذرا میرے واسطے دعا تے کر، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے۔ ابو طالب فرماتے نے میں یہ اندازہ نہیں کر سکیا کہ آپ نے ہاتھ تھلے پہلے کیتے نے یا رب نے شفا پہلے دیتی۔ تے میں محمد نو پھر آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگدا ہے تہاڈا رب تہاڈا فرما بردار ہے، لیکن سرکار نے فرمایا چچا یہ گل کدے نہ کرنا، میں اپنے رب دا بندہ ہوں، میں اپنے رب دا بندہ ہوں، وہ دی بندگی کرنے والا او رب ہے، او خالق ہے، او مالک ہے، او علی کل شیء قدیر ہے، سارے نو پالن والا ہے، او ہی ہے۔ ہاں وہ میرے نال محبت کردا ہے، میری گل نو موڑدا نہیں۔ حضرت ابو طالب دے نال رہندے نے جناب۔ ابو طالب جدو بھی کھانا کھان دا ٹائم آندا جدو تک سرکار دسترخوان تے نہیں آ جاندے ابو طالب کھانا شروع نہیں کراندے، فرماندے نے جدو تک میرا بیٹا نہیں آ جائے گا کھانا شروع نہیں کرنا۔ ابو طالب فرماندے نے تھوڑا جا کھانا ہونا، جدو سرکار نے آ جانا سارے نے کھا کھا کے رج جانا، لیکن کھانا پھر بھی ہونا ہی موجود رہتا سی۔ ایک باری لوگ اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے کہا ابو طالب قحط سالی دا دور ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی، ذرا دعا تے کر بارش ہو جائے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں سرکار نو نال لے کے چلا گیا، طواف کعبہ کیتا، لوگ آسمان وال ویکھ رہے ہیں، سرکار جنگلی پر کر کے میں طواف کعبہ کر رہا، طواف کعبہ کرتے میں علی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، فوری بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ دی عمر مبارک ہو گئی 8 سال۔ کنی عمر بولو کنی؟ وہ میلاد تک سنتے رہتے ہو، بچپن دے واقعات بھی سرکار دے سنو۔ 8 سال عمر مبارک ہو گئی۔ ابو طالب چلے نے ملک شام تجارت دا مال لے کے، تجارت واسطے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں بھی نال جانا، نہ میرا والد ہے نہ والد ہے، میرے سر تے سایہ تے کوئی نہیں، تے میں نے چھڑ کے نہ جانا، میں تواڈے نال جانا ہے۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے کہ میں نال لے لیا۔ ظاہر ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ اپنی اکھاں دے سامنے رکھنا ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے لیا ملک شام تجارت واسطے۔ اسی چل گئے، راستے وچ ملاقات ہوئی بصرہ دے مقام تے ایک بحیرہ راہب رہندا ہے، وہ بھی یہودیاں دا راہب اپنے عبادت خانے دے وچ رہندا، اسی مال لے کے پہلے بھی جانے ہیں، قافلے تجارت واسطے پہلے بھی جاندے نے، واپس بھی آندے نے، لیکن انہیں کدے کسی نے پوچھیا ہی نہیں۔ جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے گئے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں نال لے کے جدو اسی گئے بحیرہ راہب باہر کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے، استقبال کر کے انہیں کہا ذرا اتنے رہ ٹھہر جاؤ آرام کر لو، اج میں تہاڈا کھانا کرنا چاہنا۔ انہیں کہا بحیرہ پہلے تے کدے پوچھیا ہی نہیں، اج تینوں کھانا کرن دی
کیویں ضرورت پی گئی؟ انہیں کہا بس مہمانوں کا کھانا کرنا چاہیے، میں سوچا تہاڈا کھانا ہی ضرور کر دینے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے اسی دعوت قبول کرنے ہیں۔ سفر دے وچ سن سارے، انہاں سارے اونٹ بنے، اونٹ بن کے اوتھے کھانا کھان واسطے چلے گئے، دسترخوان لگ گیا۔ بحیرہ راہب دیکھ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک بدل سایہ کر دے اوپر۔ تے آپ نے سوچا کہ مہمان کھانا کھان تے آئے نے پر بدل تے نال کوئی نہیں آیا، اے دا مطلب ہے جدے تے بدل سایہ کر دے وہ تشریف نہیں لے کے آئے۔ بحیرہ راہب کہتا ہے میں کھانا سارے آندا کیتا ہے تے تہاڈے چوں لگدا ہے کوئی رہ گیا ہے۔ انہیں کہا جی ہاں وہ بچے سن اسی انہوں نے اتنے بٹھا چھڑیا تے وہ چلو مال دی رکھوالی، انہیں کہا مال دی رکھوالی میرے بندے کرن گے تے میں آپ نال جا کے لے کے آنا۔ سرکار نو لین واسطے گیا تے بحیرہ راہب ویکھ کے حیران ہو گیا، جس درخت دے تھلے بیٹھے سن نا خشک درخت سے خشک، لیکن جدوں نے جا کے دیکھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ بدلی دا سایہ درخت ہے، درخت دا سایہ تیرے تے میرے غم خار آ گیا، سائے تھلے بیٹھے نے۔ انہیں کہ سرکار آؤ ذرا کھانا ہے، میں سارے دی دعوت کی تسی بھی تشریف لے آؤ۔ فرمایا نہیں جدوں تک میرے چچا نہیں کہن گے میں نہیں آؤں گا۔ دوبارہ ابو طالب دے کول گئے، ابو طالب نے پھر سرکار نو لین آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال نال لے کے جا رہے ہیں۔ بحیرہ راہب دیکھ رہے اوپر بدل سایہ کرتا جا رہا ہے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا پھر جناب جدو سارے نے کھانا کھا لیا انہیں کہا باقی سارے جا سکتے، ابو طالب تو بیٹھ جا۔ ابو طالب نو بٹھا لیا، سرکار نو بٹھا لیا۔ بحیرہ راہب پوچھتا ہے ابو طالب دس بچہ کون ہے؟ انہیں کہا ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا۔ انہیں کہا اے تے ہو نہیں سکتا، اے تہاڈا بیٹا ہوئے۔ انہیں کہا نہیں ہو سکتا تہاڈا بیٹا ہوئے، اے دے باپ دا نام دسو۔ انہیں کہا اے میرا بھتیجا ہے، باپ دا نام عبداللہ ہے۔ انہیں کہا وہ کتھے نے؟ انہیں کہا وہ وصال کر کے نے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ والدہ محترمہ انہیں کہا وہ وصال کر گیا۔ انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ساریاں نشانیاں میرے کتاب دیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبی آخری ہوئے گا، والدین والد دنیا تے آن تو پہلے تے والدہ بچپن وچ وصال کر جان گیاں۔ ابو طالب تیرا بیٹا نہیں تیرا بھتیجا ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا میں سرکار نو چند سوال کرنا چاہنا۔ انہیں کہا جی کرو۔ بحیرہ راہب نے چند سوال کیتے۔ انہیں کہا جی میں تانوں لاتو مناتو عزا دی قسم دے کے پوچھنا، مینوں صحیح سے دسنا۔ سرکار نے فرمایا لاتو مناتو عزا نال تے مینوں شدید نفرت ہے، میں ایک گل دا جواب بھی نہیں دینا، تے جے جواب لینا ہے تے میرے اللہ دا ذکر کر پھر جواب ملے گا۔ میں بتاں نوں منن والا نہیں، جے سوال دا جواب چاہیے تے پھر رب تعالیٰ دا ذکر کر کے نام لے پھر میں تینوں دساں گا۔ انہیں چند سوالات کیتے، سرکار نے سارے جوابات دیتے۔ انہیں کہا سرکار ایک نشانی ہو رہ گئی جے ویکھن واسطے دے دو۔ فرمایا اجازت ہے۔ انہیں کہا جناب اپنا کرتا مبارک ذرا پچھوں تھوڑا جا اٹھاؤ گے۔ جدو کرتا مبارک اٹھایا آپ دے دونوں کندھیاں دے وچ مہر نبوت موجود ہے۔ بحیرہ راہب نے فوری جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت نو چومیا اور چم کے کہندا ہے سرکار ہن میں رواں نہ رواں، میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ابو طالب نو کہن لگیا کہ جلدی واپس لے جاؤ، چونکہ تسی جویں جویں اگے لے جاؤ گے ہر بندہ پہچان لیندا ہے، ودھا چہرے والا، واللیل زلفاں والا، لم نشرح دے سینے والا، ید اللہ دے ہتھاں والا، وجہ اللہ دے رخسار مبارک والا، لسان اللہ دی زبان مبارک والا، والفجر دی پیشانی مبارک والا۔ ویکھ دے پتہ چل جاتا ہے عام انسان نہیں ہے، سارے نبیاں دے سردار نے۔ کوئی یہودی کوئی عیسائی نقصان نہ دے جویں تجارت ہوندی رہے گی، تسی لے کے فوری واپس آ جاؤ۔ حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے پھر واپس آ گئے۔